تو آئیے دوستو، آج میں آپ کو ایسی سٹوری سنانے چلا ہوں جس میں ایک محل ہوتا ہے، اس کا ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ عادل۔ دوستو اس کے کچھ راز وغیرہ ہوتے ہیں جن کو اس نے ایک کمرے میں بند کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو بہت ہی موٹی زنجیروں سے تالے لگا دیے ہوتے ہیں اور اس کو لکھا ہوتا ہے، دروازے پر لکھا ہوتا ہے اس کے اندر جانا یعنی موت کو بلانا ہے۔ تو دوستو اس کے متعلق میں آپ کو سٹوری شروع سے سنانے جا رہا ہوں کہ بہت پرانی بات ہے، جب ہندوستان میں بادشاہوں کا دور تھا اور ہر شہر کے باہر راز اور افسانے چھپے ہوتے تھے۔ ایک ایسا ہی شہر تھا زرند آباد، جو اپنی خوبصورتی اور امیر ترین سلطنت کے لیے مشہور تھا، لیکن اس شہر سے زیادہ مشہور ایک چیز تھی، شہر کے باہر بنا ہوا ویران قلعہ۔ لوگ کہتے تھے خاموش قلعہ کے نام سے اسے جانتے تھے اور کہتے تھے یہ قلعہ رات کو بولتا ہے اور جو اس کے قریب جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اور دوستو زرند آباد کا بادشاہ عادل ایک بہت ہی عقل مند اور سخت حکمران تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو ہر طرف سے مضبوط بنایا ہوا تھا، لیکن اس کا ایک عجیب فیصلہ سب کو حیران کرتا تھا۔ اس کے قلعے کے اندر ایک پورا حصہ بنا ہوا تھا اور وہ بند رہتا تھا۔ اس کمرے کے دروازے لوہے کی زنجیریں سے بنے ہوئے تھے اور اوپر لکھا تھا، اس دروازے کو کھولنا موت کو بلانا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کمرے کے اندر جو بھی اس کا ذکر بھی کوئی نہ کرے، اور یعنی اس کے اندر بھی کوئی نہ جائے اور اس کا ذکر بھی کوئی نہ کرے، اور اس کے بارے میں کوئی سوالات بھی مجھ سے نہ کرے اور نہ ایک دوسرے سے کرے۔ یعنی اس راز کو چھپانے کے لیے بادشاہ نے بہت زیادہ ہی سختی کی ہوئی تھی اور بہت ہی سختی کی وجہ سے یہ منع کیا ہوا تھا۔ اور ہاں جی دوستو، قلعے کے سپاہی اکثر رات کو گارڈ ڈیوٹی کرتے ہوئے عجیب باتیں محسوس کرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ دروازے کے پیچھے سے سانس کی آواز آتی ہے، کوئی کہتا زنجیریں خود بخود ہلتی ہیں، اور لیکن جو بھی زیادہ پوچھتا وہ اگلے دن ڈیوٹی پر نظر نہیں آتا تھا اور اس کی جگہ صرف ایک چیز ملتی تھی۔ یعنی جو بھی دوستو ایک دوسرے سے باتیں کرتا تو اس کی جگہ ایک چیز ملتی تھی۔ وہ چیز کیا تھی؟ وہ تھی ٹوپی، یعنی کہ دوستو کیپ ملتی تھی بس۔ اس کی ٹوپی زمین پر الٹی پڑی ہوئی ملتی تھی۔ ایک دن ایک نیا سپاہی قلعے میں آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے عارف۔ اور ہاں جی دوستو، جو یہ نیا سپاہی عارف آتا ہے وہ ہوشیار، جوان اور تھوڑا زیادہ کیوریس ہوتا ہے۔ اسے پرانی باتیں بتائی جاتی ہیں، خاموش قلعے کے اندر مت جانا، وہاں صرف موت رہتی ہے۔ عارف ہنسی میں اڑا دیتا ہے، موت تلوار سے ہوتی ہے، افسانوں سے نہیں۔ پہلی ہی رات عارف کی ڈیوٹی اسی کوریڈور میں لگتی ہے جہاں بند دروازہ ہوتا ہے، جہاں یعنی کہ منع کیا جاتا ہے کہ تم وہاں نہ جانا، وہاں اس کی نوکری لگ جاتی ہے۔ مشعلوں کی روشنی دھیمی ہوتی ہے اور ہوا بہت ٹھنڈی۔ وہ دروازے کے سامنے تھوڑا ہوتا ہے، زنجیر بالکل پرانی اور زرد ہو چکی ہوتی ہے۔ اچانک تھوٹ تھوٹ یعنی کہ تھوٹ تھوٹ کی آواز آتی ہے، دروازے کے اندر سے کوئی چیز دیوار پر مارتی ہے۔ مگر دوستو چونکہ وہ ہوشیار اور سمجھدار ہوتا ہے، اس لیے اسے یہ بات چونکہ بتائی جاتی ہے کہ اس دروازے کو کھولنا مت، کیونکہ اس کو کھولنا موت کو بلانا ہے، اس لیے وہ اس دروازے کو کھولنا نہیں چاہتا اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں کھولتا۔ مگر پھر اس کے ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ آیا کہ ایسا کون ہے اس دروازے کے اندر ہی، اور ایسے کیسے راز ہیں جو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، اور جو پتہ کرتا ہے تو وہ اگلے دن نہیں ہوتا، اس کی کیپ پڑی ہوتی ہے۔ دوستو جب وہ آواز سنتا ہے تو وہ بہت ہی گھبرا جاتا ہے، مگر پھر بعد میں وہ ہمت کر لیتا ہے اور وہ مشعل کو ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے۔ مشعل کی روشنی تھوڑی کم ہوتی ہے اور اندھیرا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہاں جانا چاہیے، اور دوستو جیسے ہی وہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس سے بہت ہی ڈر محسوس ہونے لگتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں اب جا کر ہی رہوں گا، اور اس کے اوپر دیکھتا ہے کہ دروازے پر بھی لکھا ہوتا ہے، اس دروازے کو کھولنا موت کو بلانا ہوتا ہے۔ مگر پھر وہ ہمت کر کے دروازے کو ہاتھ لگاتا ہے، اور ہاتھ لگانے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اسے کچھ سائے نظر آتے ہیں، یعنی کہ وہ انسان نہیں ہوتے اور کسی چیز طرح کے، یعنی کہ کوئی جنات وغیرہ کے سائے وغیرہ ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے ان کو اور گھبراتا ہے، اور جیسے ہی دروازے کو ہاتھ لگاتا ہے تو دروازے سے زنجیریں کھل جاتی ہیں۔ اور دوستو زنجیریں کھلنے کے بعد بھی اسے تھوڑی تھوڑی آوازیں آتی ہیں، چونکہ ابھی زنجیریں پوری نہیں کھلی ہوتی، ایک ہی طرف کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوستو جو اسے آوازیں آتی ہیں ٹوٹ ٹوٹ کی، یعنی دیوار پر کوئی چیز لگتی وغیرہ کی آواز آتی ہیں، دوستو وہ بہت ہی پریشان ہوتا رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوستو وہ کیا کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ دروازے دونوں کھل جاتے ہیں وہ دیکھتا ہوتا ہے کہ سامنے ایک کرسی پڑی ہے،
اور دوستوں وہ دیکھتا ہے کہ یہ کرسی پر کوئی نہیں بیٹھا، مگر کرسی ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ابھی کوئی اٹھ کر اس کرسی سے گیا ہو۔ دوستوں پہلے وہ دیکھتا ہے کہ کرسی پر تو کوئی نہیں بیٹھا، مگر اسے بعد میں کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں، جس میں ایک آواز یہ محسوس ہوتی ہے کہ تم آ گئے، یعنی اسے بہت ساری آوازیں آتی ہیں، مگر وہ پریشان ہوتا ہے اور وہ اسے غور سے سننے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ پریشان ہوتا ہے۔ دوستوں وہ سنتا ہے کہ اسے ایک آواز بار بار آتی ہے، تم آ گئے، کیونکہ دوستوں اسے کوئی ایک نہیں بلکہ ہزاروں لوگ بلا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ نہیں بلکہ وہ اب روحیں بن چکے ہوتے ہیں، جن میں ان کی کئی ساری فوجیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جو لوگ غائب ہوتے تھے وہی اب وہ تو غائب ہو چکے تھے، لیکن اب ان کی روحیں باقی بچ چکی تھی، وہی بار بار کہتے ہیں تم آ گئے، تم آ گئے۔ دوستوں وہ پریشان ہو جاتا ہے اور مشعل ایک اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایک اور ہوتی ہے۔ دوستوں جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ سب لوگ اب پھر غائب ہوتے ہیں اور ایک راکشس کس ٹائپ کا ایک کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کی شکل بہت ہی ڈراؤنی ہوتی ہے۔ دوستوں وہ مشعل ہاتھ میں لیے ڈرتا ہے اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، مگر اس کے پاس تلوار بھی ہوتی ہے، مگر اس کی ہمت اتنی نہیں ہوتی کہ اس پر حملہ کر سکے، اور وہ بہت ہی گھبرا جاتا ہے دوستوں، کیونکہ وہ اس کی جو شکل ہوتی ہے، جو راکشس کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اس کی شکل بہت ہی ڈراؤنی ہوتا ہے، اور وہ اس پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر رہا ہوتا، اور نہ ہی اسے ہمت مل رہی ہوتی ہے کہ وہ اس پر حملہ کر سکے۔ اور دوستوں پہلے تو وہ ایک راکشس ہوتا تھا اور اب اس کے بعد کئی سارے روحیں ہو جاتی ہیں، یعنی پہلے وہ اکیلا راکشس ہوتا تھا، مگر اب اور بھی روحیں آ جاتی ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، اور ایک دم وہ دیکھتا ہے کہ سب لوگ اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں، وہ بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے، اور دوستوں اس کے ہاتھ میں جو مشعل تھی وہ بھی غائب ہو جاتی ہے، اور اب اس کے پاس صرف ایک تلوار بچ جاتی ہے۔ دوستوں ایک اور مشعل کیونکہ کمرے میں تھی، اب اسے تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا، مگر اسے کمپلیٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور بعد میں وہ راکشس اس سے کہتا ہے کہ جب تمہیں کہا گیا تھا کہ تم ادھر نہ آنا تو پھر تم کیوں آ گئے؟ تمہیں کہا گیا تھا کہ اس دروازے کو کھولنا موت کو بلانا ہے، تم پھر ادھر کیوں آئے؟ بتاؤ مجھے، اور کیوں آئے ہو تم یہاں؟ وہ بڑی خوفناک آواز میں کہتا ہے۔ دوسری رات جب وہ عارف اور بھی زیادہ کیورس ہو جاتا ہے، یعنی پہلی رات والا وہ خیال دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسری رات عارف اور بھی زیادہ کیورس ہوتا ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں سپاہیوں اور دوسرے لوگوں سے پوچھتا ہے اس دروازے کے پیچھے کیا ہے؟ سب چپ ہو جاتے ہیں اور ایک پرانا سپاہی صرف اتنا کہتا ہے، اگر زندگی پیاری ہے تو دور رہو اس سے۔ لیکن عارف کو اب یہ صرف ڈر نہیں لگتا بلکہ یہ چیلنج ہو جاتا ہے۔ تیسری رات جب وہ سب جو جاتے ہیں تو عارف اکیلا اس کوریڈور میں جاتا ہے، ہوا زیادہ تیز ہو جاتی ہے، مشعل بجھنے لگتی ہے اور زنجیر کھل جاتی ہے۔ عارف دھیرے سے ہاتھ لگاتا ہے، زنجیر گر جاتی ہے اور دروازہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے۔ اندر ایک بہت پرانی سڑی ہوئی خوشبو آتی ہے، یعنی سڑ رہی ہو کوئی چیز، وہ اس طرح کی بدبو آتی ہے۔ دوستوں جب وہ اندر جاتا ہے تو اس راکشس سمیت کئی لوگ اور کئی سپاہی جو کہ یہاں قید ہو چکے ہوتے ہیں، اور جیسا کہ آپ دوستوں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لوگ قید ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ راکشس اور کئی لوگوں سمیت یعنی سپاہی سمیت اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ وہ پہلے تو ڈر جاتا ہے اور پھر وہ چلانے لگتا ہے، مگر اس کی آواز کہیں دور نہیں جا رہی ہوتی ہے بلکہ اسے خود ہی سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ دوستوں وہ چلاتا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، مگر اسے کوئی جانے نہیں دیتا بلکہ اسے جکڑ لیا جاتا ہے، اور عارف بہت ہی قدم بڑھاتا رہتا ہے، یعنی وہ زور لگاتا رہتا ہے کہ آیا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، مگر وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے اور اسے بہت ہی مضبوطی سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ اور دوستوں اسے پکڑ بھی لیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ قلعہ اصل میں ایک نارمل قلعہ نہیں تھا، یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا جہاں بادشاہ عادل نے اپنے دشمنوں کو مار کر ان کی یادوں کو اس قلعے کے اندر بند کر دیا تھا تاکہ وہ کبھی مر کر بھی آزاد نہ ہو سکیں، لیکن کچھ غلط ہو گیا، یادیں زندہ ہو گئیں اور اب وہ نئی روحوں کو بھی اپنا حصہ بناتی ہیں، لیکن ہر دیوار اب دوستوں اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور سب کچھ اس کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ بھی اب قید ہو رہا ہو، اور اس کے بعد راکشس اور اس کی روحیں سمیت اس سے کہتی ہیں کہ اب تم یہاں پر قید ہو چکے ہو، اب تم کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ چلا کر کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، مگر اسے یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ یہ تم جا سکتے ہو، اور اب وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ قید ہو چکا اور اسے جکڑ لیا جاتا ہے ہر طرف سے۔ اور اس کے بعد دوستوں عارف چیختا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد دوستوں ہر طرف ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی وہ راکشس اور لوگ آزاد ہو جاتے ہیں اور دروازہ ٹوٹ جاتا ہے اور سب لوگ شکر ادا کرتے ہیں
کیونکہ اب وہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ دروازہ اب روشنی میں بدل جاتا ہے۔ پہلے تو وہاں پر اندھیرا ہوتا تھا، اب روشنی ہو جاتی ہے اور سب لوگ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو راجہ ہوتا ہے وہ اس کو انعام وغیرہ بھی دیتا ہے، یعنی وہ اس کو ٹرافی وغیرہ بھی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم بہت ہی خوش قسمت، اور وہ صبر و شکر ادا کرتا ہے۔ عارف